الحمد لله الذي أنار بالصلاة قلوب العابدين وجعلها سبيل فلاح المؤمنين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: وأن أقيموا الصلاة واتقوه. عزیزان گرامی، اصحاب ایمان، ہمارا آج کا خطبہ ایک ایسی عظیم عبادت کے بارے میں ہے جو تمام عبادات کی معراج ہے، جو تمام اطاعات ربانی کی سردار ہے، جو قرب الہی پیدا کرنے کے تمام طریقوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور بلا شبہ وہ نماز ہے جو ایک عظیم فریضہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 مقامات پر آیا ہے، جس کی ادائیگی کے لیے رب رحمان نے یہ واضح حکم فرمایا ہے: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے پابندی سے جس کی ادائیگی فرمائی اور رب تعالی کے حضور کمال عجز و انکساری سے دعا فرمائی کہ وہ ان کی اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اپنے رب سے مناجات فرما رہے ہیں: رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور یقیناً آپ نے جناب لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو کی گئی عظیم وصیت بھی سماعت کی ہوگی، جنہوں نے فرمایا تھا: یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرو۔ اور یہ امر الہی اور ارشاد ربانی بھی ملاحظہ فرمائیے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس حکم الہی کی تعمیل فرمائی اور پوری حیات مبارکہ میں اس پر کاربند رہے، یہاں تک کہ آخری لمحات زندگی میں جب آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کرنے کو تھی، تب بھی زبان مبارک سے یہی آخری وصیت بار بار ارشاد فرماتے رہے: الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ تو میرے بھائیوں، ذرا سوچئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور حکماء کی اپنی اولادوں کو کی گئی وصیتوں میں نماز سے بڑھ کر بھی کوئی عظیم وصیت ہوگی؟ اور اے جناب والد، آپ کی اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا لخت جگر رب تعالی کے حضور نماز ادا کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، عاجزی اور انکساری سے اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، سجدہ اور رکوع کر رہا ہے۔ اندازہ کیجئے یہ منظر کتنا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے، آپ کے دل و جان کو کتنا خوش کرنے والا ہے۔ تو کیا یہ منظر بہتر ہے یا پھر یہ کہ آپ اپنے بچوں کو نماز کی ادائیگی سے غافل اور اس کے حق میں کوتاہ اور لاپرواہ دیکھیں؟ هل يستویان مثلا، کیا یہ دونوں کی حالت برابر ہے؟ تو اے عباد رحمان،
اپنے بچوں کے دلوں میں نماز کی محبت راسخ کریں تاکہ وہ جب نماز پڑھیں تو رب تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونے کی لذت محسوس کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک میں غور و فکر کریں، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، تاکہ ان میں اس بات کا شعور و ادراک پیدا ہو کہ نماز محض جسمانی حرکات کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی بوجھ ہے جسے وہ اپنے کندھوں سے اتار پھینکیں، بلکہ یہ رب تعالی سے ان کے تعلق کی مضبوط رسی ہے، ان کے دلوں کے اطمینان کی عظیم راہ ہے، ان کے جسم و جاں کے چین و سکون کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں سنا جو آپ علیہ السلام نے اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، یا بلال اقم الصلاة ارحنا بها، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں اس سے آرام و سکون پہنچاؤ۔ میرے بھائیو، نماز صرف روح کے سکون کا ہی نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے بچوں میں صفائی ستھرائی، یکسوئی اور دل جمعی کی صفات پیدا کرتی ہے، ان میں مسجد کے ساتھ قلبی لگاؤ اور مساوات پسندی کو فروغ دیتی ہے، اعمال کے اچھے اور برے انجام میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح نماز ہمارے بچوں میں چستی، نظم و ضبط، سلیقہ مندی اور احساس ذمہ داری کی روح بیدار کرتی ہے، ان کے اندر استقامت اور سنجیدگی کے جذبات ابھارتی ہے، انہیں سستی و غفلت، کاہلی اور لاپرواہی سے دور رکھتی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب وہ نماز باقاعدگی سے اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو میرے بھائیو، جب ہمارے بچوں کا نماز سے قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ان کی روح تک نماز کی محبت سرایت کر جاتی ہے، تو نماز ان کے لیے زندگی کی شہرک بن جاتی ہے، پھر وہ اپنے معمولات زندگی نمازوں کے اوقات کے حساب سے مرتب کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی میں ٹال مٹول یا تاخیر سے کام نہیں لیتے، جس کا اثر ان کے اخلاق و عادات اور معاشرتی زندگی پر پڑتا ہے، کیونکہ نماز میں حاضر ہونا ان کو خیر کے کاموں میں متحد ہونے کی تعلیم دیتا ہے، فلاحی کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کی ترغیب دیتا ہے، اور ان کے درمیان محبت و الفت کے روابط پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ نماز ان کی ہر کامیابی کی کنجی بن جاتی ہے۔ چنانچہ جب مؤذن یہ صدا لگاتا ہے، حی علی الفلاح، تو وہ اس کی صدا پر لبیک کہتے ہیں، رب تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، حافظوا علی الصلوات، سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، نماز طلباء کے نفوس میں اعلیٰ اقدار اور بلند اخلاق پیدا کرتی ہے۔ نماز کی ادائیگی سے ان میں چستی اور توانائی از نو بحال ہو جاتی ہے، ان کے ذہن فکر و تدبر کرنے کے عادی بنتے ہیں، ان کے نفوس سکون و اطمینان سے مالا مال ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی انہیں علم، کامیابی، توفیق اور کامرانی سے سرفراز فرماتا ہے۔ رب تعالی کا فرمان ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ اسی لیے وزارت تعلیم نے ہمارے بچوں کے دلوں میں
نماز کی اہمیت و عظمت اجاگر اور اسے راسخ کرنے کے لیے خصوصی توجہ دی ہے، اور اسکولوں کی مساجد میں نماز ظہر کے لیے وقت مختص کیا ہے۔ لہذا اے اساتذہ کرام، طلباء کو اس عظیم قومی اقدام سے بھرپور استفادہ کرنے کی ترغیب دیجیے۔ انہیں سکھائیے کہ وہ اچھے طریقے سے وضو کریں، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کریں، اور ہر حال میں نماز کی پابندی کریں۔ یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر اور باعث خیر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ان اہم امرکم عند الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دینه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع۔ تمہارے کاموں میں سب سے اہم اور ضروری کام میرے نزدیک نماز ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کی اور اس پر مداومت اختیار کی تو اس نے اپنا دین محفوظ رکھا، اور جس نے اسے ضائع کر دیا تو وہ اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو بطریق اولا ضائع کرے گا۔ لہذا طلباء کو نماز کے مقاصد اور اس کی عظمت کے بارے میں آگاہی دیجیے، اس کے فوائد اور احکام سکھائیے، انہیں ترغیب دیجیے کہ وہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے وطن اور اپنی قیادت کے لیے خوب دعا کیا کریں۔ هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم زد أولادنا حفظا وهداية وتوفيقا ورعاية، واجعلنا اللهم بك مؤمنين ولك عابدين، وعلى صلواتنا محافظين، وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.